बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे बेटे की शादी थी। मैं बहुत खुश थी। हर माँ का अरमान होता है कि उसका बेटा ब्याह आ जाए, घर बहू आए और घर खुशियों से भर जाए। खैर, अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं थी कि मैं घर के काम काज कर सकती। इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक सुघड़ सी प्यारी सी लड़की चुनी थी। सोने पे सुहागा ये हुआ कि मेरी बहू बहुत ज्यादा जहेज अपने साथ लाई थी और साथ एक नौकरानी भी लाई थी। पहले पहल तो मुझे हैरत हुई और थोड़ा अजीब भी लगा कि बहू नौकरानी ही ले आई है, जबकि काम के लिए नौकरानी तो मैं भी रख सकती थी। लेकिन मुझे नौकरानियों के काम पसंद ही नहीं आते थे। मैंने मन ही मन सोचा कि वो रह ले, ये हफ्ता दो हफ्ता यहाँ, फिर इसको चलता करूंगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बिल्किस मेरे घर में अपनी जगह बनाती गई। न जाने क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींचता था। मुझे बड़ी उनसियत सी हो गई थी उससे। जहां तक मेरी बहू की बात है, तो उसको मैंने पहली बार पार्लर में देखा था, जहां मैं अपनी भांजी के साथ गई थी, वरना मैं पार्लर वॉलर के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन जब मैंने पार्लर वाली लड़की को देखा तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। सुलझी हुई, तमीजदार। उसकी माँ भी उसके साथ ही होती थी। बातों बातों में मैंने उनसे रिश्ते की बात कर ली और ये सिलसिला निकल पड़ा। अब मैं अपने इस फैसले से मुत्तमिन थी। मेरी बहू नूर भी बहुत अच्छी थी और काम वाली बिल्किस भी। लेकिन बहू के साथ जो मुलाजमा आई थी, वो हर वक्त नकाब में रहती थी। ये बात काफी अजीब थी। खैर, मैं खामोश ही रही। मैं अपने किचन का काम किसी को करने नहीं दिया करती थी, लेकिन वो लड़की यहाँ भी मुझे मात दे गई। वो बहुत ही पाकबाज, इबादत गुजार थी। मैंने उसे दिल से खुश होकर खाना बनाने का काम भी सौंप दिया था। अब मैं बहुत सुकून में थी। वो लड़की ना सिर्फ घर के काम करती, बल्कि मेरी भी इतनी खिदमत करती कि मैं हैरान रह जाती। लेकिन आज तक मैंने उसका चेहरा ना देखा था, क्योंकि वो हर वक्त नकाब किए रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि घर में तो नकाब उतार दो, भला यहाँ होता ही कौन था। हम सास बहू होते थे, बाकी बेटा भी सवेरे ही काम पे निकलता तो शाम को लौटता था। मगर मेरी बात पे वो बहुत घबरा जाती थी। उसके हाथ भी कांपने लगते थे। मेरी बहू आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। अम्मी जान, इसको कुछ ना कहें, ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, बहुत ही पर्देदार है। इसको पर्दे में ही सुकून मिलता है, तो आप इसे ना कहा करें। बिल्किस के जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई और आहिस्ता से बोली, अम्मी जान, हमने इसका चेहरा देखकर करना ही क्या है, जब हमें इतना सुख दे रही है। घर शीशे की तरह चमकता है, खाना लजीज बनाती है। मैंने देखा है, रात गए तक आपको दबाती भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फरमाइश पर भिदक जाए और काम ही छोड़कर चली जाए। फिर आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी मुलाजमाएं। बहू की बात पे मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खटपट हो रही थी। भला औरतों से कैसा पर्दा। यूं वक्त गुजरता गया। एक रात मेरी आंख खुली और मैं पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा कि बिल्किस किचन के साथ वाले कमरे में तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। उसका दरवाजा खुला हुआ था। मेरी नजरें अब बिल्किस पर थीं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कितनी इबादत गुजार है। वो नमाज में मगन थी। वो उस रुख पर बैठी थी कि उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन मैं जानती थी कि इस वक्त उसने नकाब नहीं किया हुआ था। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वहां खड़ी रही कि शायद उसकी एक झलक मुझे दिखाई दे। और अचानक जब उसने सलाम फेरा तो उसके चेहरे का रुख मेरी जानिब हो गया। जैसे ही उसके चेहरे पे मेरी नजर पड़ी, मैं गिरते गिरते बची। मेरी रूह तक लरस गई। या अल्लाह, ये तो। मुझे अचानक से खांसी का दौरा पड़ा और मैंने जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगाया। लेकिन तब तक बिल्किस की नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। वो भी घबरा कर उठी थी और कमरे के तारीक गोशे की जानिब भागकर खुद को मेरी नजरों से छुपाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन मैं उसको तब तक देख चुकी थी। तब से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। सारी रात मैं सो ना सकी। ये सब आखिर क्या था? ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे सुबह का बेसब्री से इंतजार था। मैं बस चाहती थी कि बहू के रूबरू खड़ी होकर उससे सारा सच उगलवाऊं। लेकिन मैं चाहती थी एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो मैं बहू से पूछूं कि ये क्या माजरा है। अगर मेरे बेटे को इस बात की भिनक भी पड़ जाती तो वो उसे उसी वक्त तलाक दे देता। तलाक क्या, शायद वो तैश में आकर नूर को जान से ही मार देता। बात ही इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। मैं नूर को शक का फायदा देकर उससे सच जानना चाहती थी। लेकिन इतना तो मैं सोच ही चुकी थी कि अगर इसका रत्ती बराबर भी कसूर निकला तो उसको तलाक मैं खुद दिलवाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है।
अब बहू ही सब बता सकती थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू नूर उठ चुकी थी। उसने नाश्ता कर लिया था और अब अपने कमरे में चली गई थी। मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया। यही वक्त था जानने का। मैं फौरन बहू के कमरे की तरफ गई। दस्तक देकर अंदर चली गई। बहू अपनी अलमारी सेट कर रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और उसके बेड पर बैठ गई और उससे पूछा कि ये माजरा आखिर क्या है? मेरे घर में ये कैसा खेल तुम दोनों खेल रही हो? बिल्किस कौन है? बिल्किस का आखिर राज क्या है? आज मैं सच जान कर रहूंगी। अगर तुमने मुझे सच न बताया तो। मेरी बात में नूर मेरे कदमों में गिर गई। अम्मी जान, मुझे माफ कर दें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आखिर ये सब क्या माजरा है? मुझे पूरी बात बताओ। वो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई। अम्मी, मैं आपको सब बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि कासिम को इसका इल्म नहीं होने देंगी, वरना। देखो नूर बेटा, मुझे अब सच बताओ। मैं सच जानने के बाद ही फैसला करूंगी। मेरी बात पे वो अपने आंसू पोंछकर मुझे अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने बताया कि मैं नूर खाते पीते घर से ताल्लुक रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। तब से वो बाहर मुल्क में रहती थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई फहद। मैं कॉलेज जाती थी, फहद स्कूल। हम सब बहुत खुश थे कि अचानक पापा को बिजनेस में लॉस हो गया और हमारे माली हालात बहुत खराब हो गए। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस ना देने की वजह से फहद को भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्जे में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि सब तब तक ही साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे, उनसे एक छोटा मकान किराए पर ले लिया और उसका 6 महीने का एडवांस दे दिया गया। घर में 2 महीने का राशन डलाया। अब बस चंद हजार रुपए ही बचे थे, वो भी कब तक चलते। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैंने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो चंद 100 रुपए काफी नहीं थे। बाबा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो पहले ही दिल के मरीज थे और हालात के बोझ ने अब तो उनको और भी निढाल कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वो परेशान ना हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहां भी मायूसी हुई क्योंकि मेरी तालीम कम थी। तो 2000 पे मुझे रखना चाहते थे वो, और इस महंगाई के दौर में 2000 से क्या होता है। मैं बाहर आ गई। तेज चिलचिलाती धूप में बस स्टॉप के बेंच में बैठकर बस का इंतजार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरे गालों पर फिसलते जा रहे थे कि किसी ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूं। मैंने चौंक कर सर उठाया तो मैं बहुत डर गई। मुझ पे खौफतारी हो गया क्योंकि वो एक अजनबी शख्स था और हमेशा मुझे यहाँ पर बैठा देखकर घूरता रहता था, मगर आज उसकी इतनी जुर्रत देखकर मुझे बहुत खौफ आया था। मैं वहां से उठ के दूसरी जगह सिमट के बैठ गई, मगर वो वहां भी आ गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने उसे कहा कि वो चला जाए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वो नहीं गया और कहने लगा कि मैं अगर चाहूं तो वो मेरी मदद कर सकता है। मैंने दिल में सोचा कि ये मेरी क्या मदद करेगा, ये बेचारे तो मांग कर अपना पेट पालते हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, वो जाए यहां से, लेकिन वो ना माना और बजिद था। तो नाचार मैंने बताया कि मेरे हालात अच्छे नहीं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। ये सुनकर उसने अपना मशवरा दिया कि मैं अपना पार्लर क्यों नहीं खोल लेती। मैं उसकी बात सुनकर हंसी कि उसके लिए लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि किसी पार्लर में कोर्स कर सकूं। सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं। ये सुनकर उसने अपनी जेब से कागज और कलम निकाला और कागज पे कुछ लिखा। फिर कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरा नंबर है, तुम सोच लो, फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पैसे ला दूंगा। मैंने चिट उसके हाथ से ले ली और वहां से उठ गई क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैं इस सारे वाक़े को भूल भाल गई। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे जहन में झमाका हुआ और दिन वाला सारा वाकया मुझे याद आ गया कि कैसे मैं बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहां वो अजनबी शख्स आ गया था। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से जो वो मुझे देने का कह रहा था, और अगर है भी तो वो मुझे क्यों देगा। आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। उसकी बातों पर मुझे एतबार तो नहीं आया था, मगर फिर ना जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वो चिट निकाली जिसमें उसने अपना नंबर लिख के दिया था और अपने मोबाइल में उसका नंबर अजनबी मददगार के नाम से सेव कर दिया और सो गई। इस वाक़े को काफी दिन गुजर गए थे। घर में 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई थी और अब तो वो ट्यूशंस भी छूट गई थी।
مجھے اور ماما کو فہد کے اسکول کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے وہ گھر پر اداس بیٹھا اپنے اسکول بیگ کو کھول کے اپنی کتابیں بکھرائے ہوئے گھنٹوں انہیں دیکھتا رہتا۔ اس کے اسکول کا بہت حرج ہو رہا تھا۔ اس دن میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی اس سے بات کرنے کہ مجھے کسی اسکول میں اچھی تنخواہ پر رکھوا دے۔ کسی سے بات کر کے میں وہاں سے نکلی تو راستے میں ایک بیوٹی پارلر تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے اس اجنبی کی بات یاد آ گئی۔ میں اندر چلی گئی اور کہا کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ پارلر کی آنر نے کہا کہ وہ کورس کروانے کا 1,00,000 روپیہ لیتی ہے اور 1 سال کا کورس ہے جس میں وہ مجھے سب کچھ سکھا دے گی۔ یہ سن کر میں مایوس ہو کر وہاں سے یہ کہہ کر نکلی کہ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو۔ لیکن میں 1,00,000 کہاں سے لاتی؟ میرے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں تھے۔ خیر میں گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد اس اجنبی کا نمبر ملایا۔ اس نے میرا فون کاٹ دیا اور خود کال کی اور پوچھا کہ کیا میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی؟ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے میری آواز سنے بغیر مجھے کیسے پہچانا، مگر میں نے اسے یہ کچھ ظاہر کیے بنا ہی کہا کہ ہاں میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی، اور پوچھا کہ وہ کہاں سے مجھے پیسے دے گا جبکہ وہ خود بہت غریب ہے۔ وہ یہ بات سن کر ہنسا کہ تمہیں پیسوں سے مطلب، وہ تمہیں مل جائیں گے، بولو کتنے چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے 1,00,000 روپیہ چاہیے پارلر کے کورس کے لیے اور میں یہ پیسے اسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اسی بس اسٹاپ پر بلایا اور میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں وہاں پہنچی تو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ کھٹ سے اپنے پرس میں رکھا اور واپس گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2,00,000 روپے پڑے ہیں۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ مجھے 1,00,000 کی ضرورت تھی، تم نے 2,00,000 کیوں دیے؟ تو وہ بولا کہ 1,00,000 پارلر میں دو گی، ایک تب تک آہستہ آہستہ گھر میں خرچ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اس سے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اسے میری کبھی کوئی مدد کی ضرورت پڑی تو لازمی کروں گی۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے فون رکھ دیا، دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور فہد کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اسی طرح سال پورا ہو گیا۔ پارلر سے مجھے کورس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اجنبی مددگار کو ایک بار پھر سے کال ملائی اور بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں پھر اسی جگہ پر آ جاؤں۔ میں وہاں گئی تو اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں تذبذب میں مبتلا ہو گئی تو بولا میں نے تمہارے لیے پارلر دیکھا ہے جو کوئی کرائے پر دے رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملات طے کیے اور گھر آ گئی۔ دوسرے دن سے پارلر پر بیٹھ گئی اور پارلر اوپن کا بورڈ لگا دیا۔ اپنی مدد کے لیے ایک لڑکی بھی رکھ لی۔ پارلر چل پڑا تھا۔ گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میں تو اسے اپنا محسن سمجھ بیٹھی تھی اور دن رات اسے ہی دعائیں دیتی۔ خواتین جوک در جوک آتی، ان میں سے ایک خاتون آپ بھی تھیں جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن اجنبی مددگار میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے سب پیسے لوٹا دوں گی، وہ کچھ وقت دے۔ مجھے اس نے کہا کہ اسے پیسے نہیں چاہیے بلکہ اسے میری مدد چاہیے۔ یوں اس نے مجھے میری ہی نادانی میں کیا ہوا وہ وعدہ یاد کروایا جو میں نے اس سے 2,00,000 روپوں کے بدلے کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی کہ جانے اب وہ مجھ سے کیا مانگ لے، لیکن میں نے دل کڑا کر کے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ لیکن اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے جہیز میں لے کر جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر لے کر جاؤ گی۔ میں ہر وقت خود کو نقاب میں ڈھانپ کر رکھوں گا، کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اب غصہ آنے لگا تھا، تبھی تو میں چلائی تھی، میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں کہ تم میرے مددگار ہو، میں تمہاری احسان مند بھی ہوں، مگر میں اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتی۔ میں کیوں کرے غیر مرد کو اپنے گھر لے کر جاؤں؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم کس ارادے اور کیسی نیت کے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے مڑ کر اپنی تجوری کا لاک کھولا جو نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے 2,00,000 پہلے سے ہی علیحدہ کر کے ایک لفافے میں ڈال رکھے تھے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا گن لو، اس میں پورے 2,00,000 ہیں، یہ لو اور جاؤ یہاں سے، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ میں خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹی۔ وہ زار و قطار رو رہا تھا
اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ دیے تھے. وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوفزدہ ہو گیا ہو، رو رہا ہو، گھبرا رہا ہو. اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا. میں بھی زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی. بلاول بھائی، کیا بات کیا ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پرامید نظروں سے مجھے تکنے لگا تھا. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نور، مجھے میری ماں سے ملا دو. کون سی ماں؟ میں حیران ہوئی تھی. اس نے کہا کہ تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے. میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو. میری آرزو کو پورا ہو لینے دو. اس کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے شوہر کا بھائی ہے؟ اگر وہ میری ساس کا ہی بیٹا ہے تو یوں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہے ہمارے گھر؟ بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں جب وہ بولا تھا. مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو گئی ہو. تم یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں چلا جاتا گھر. میری مجبوری ہے نور بہن. وہ اب بھی رو رہا تھا. روتے روتے وہ مجھے اپنی داستان حیات سنانے لگا تھا. میں جب پیدا ہوا تھا نا، میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی. اس کو ڈھیروں وسوسوں نے آن گھیرا تھا. تم خود سوچو کہ ایک لڑکی سسرال بیاہ کر جائے اور جلد ہی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا. مگر میری پیدائش کے بعد میری اماں کے قدم مضبوط تو نہ ہوتے بلکہ وہ تو دھتکار دی جاتی. میری دادی میری اماں کو 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی. این ممکن تھا کہ میرا باپ ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی میری اماں کو طلاق دے کر چلا جاتا. حالانکہ اس میں قصور میری اماں کا تو نہ تھا نا. یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکا بنایا نہ لڑکی. میرے لیے تیسری جنس کا انتخاب کر لیا. بلاول کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی جبکہ وہ خود زرد سا پڑتا جا رہا تھا. اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں دے رہے تھے. جب نرس نے اماں کو بتایا کہ تیرے گھر تیسری جنس کی پیدائش ہوئی ہے تو اماں نے نظروں ہی نظروں میں اسے التجائیں کر ڈالی تھی. وہ بھی اماں کا دکھ سمجھ کر چپ ہو گئی اور ابو کو مبارکباد دی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے. سب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے. ہر کوئی میری اماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی جاتی تھی. میں نے جب بھی اماں کو دیکھا وہ روتی رہتی تھی. مجھے نہیں معلوم اس نے کیسے مجھے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا تھا. گھر میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا. اماں مجھے لڑکوں والے کپڑے پہناتی تھی، لڑکوں والے اسکول میں بھی ڈال دیا تھا، لیکن مجھے لڑکے نہ بھاتے تھے. میرا دل کرتا تھا کہ میں گیند بلے سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن رافیہ کی گڑیا سے کھیلوں. مجھے اماں کی سرخیاں اچھی لگنے لگی تھیں. ان کے زیور سب بہت اچھا لگنے لگتا تھا. میں نے ایک دن اماں کی لال سرخی اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی اور باہر صحن میں نکل آیا. میری دادی ہنس ہنس کر نڈھال ہو رہی تھی. اماں کو بلا کر کہا کہ دیکھ تیرا بلاول تو لڑکی بن گیا ہے. اس دن اماں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی. کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے ابو کی بیلٹ سے بہت مارا تھا. میرا جسم نازک تھا. میں 6 سال کا بچہ ہی تو تھا. میرا ماں سدھر گیا تھا. میں بہت چیخا تھا لیکن اماں کو مجھ پہ رحم نہیں آیا تھا. میرے جسم سے خون بہنے لگا تو ان کا ہاتھ رک گیا. اب وہ مجھ سے بھی زیادہ چیخ کر رو رہی تھی. ہم دونوں ماں بیٹا رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے. دادی نے دروازہ بجایا لیکن اماں نے نہیں کھولا. وہ اپنا سر دیوار سے مار مار کر لہولہان ہو چکی تھی. ہم دونوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا. وہ میرے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اپنی اماں کے لیے. میں کتنے ہی دن اماں کی تکلیف یاد کر کر کے روتا رہا اور اماں تو ہر وقت ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیاں مانگتی رہتی تھی. اس دن اماں نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ابو مجھے ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں گے جہاں پر ہر روز ایسی ہی مار پڑا کرے گی. اس دن کے بعد میں نے ایسا کرنے کا بھی نہیں سوچا. کئی بار دل چاہا مگر میں نے اپنے دل کو روند ڈالا. کئی سال بیت گئے. اماں کی مار بھی بھول گئی لیکن جو سبق وہ ہر روز پڑھایا کرتی میں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا. لیکن ایک دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی. مجھے یاد ہے جب میں 10 سال کا ہوا تو ابو نے گھر ہی میں چھوٹی سی سالگرہ منانے کا سوچا. امی میرے لیے بہترین پینٹ شرٹ نکال کر رکھ گئی تھی لیکن میں نے رافیہ کی استری کی ہوئی فراک پہن لی. اماں کی سرخی لگا کر جب میں باہر کیک کاٹنے کے لیے نکلا تو سب ہنس رہے تھے. اماں بھی ہنس دی. میرے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر بولی کہ تمہاری مذاق کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی. پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئی. مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے بے تحاشا رو رہی تھیں. میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ تم نے بہت غلط کیا ہے. اگلے دن اماں مجھے بازار لے گئی لیکن وہ بازار تو نہ تھا. وہ مجھے دور ایک قصبے میں لے گئی
تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے وہ ایک گھر میں لے گئیں جہاں سبھی تیسری جنس کے افراد تھے، بات بات پر تالی پیٹتے تھے۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ ہلا کر کہا، اماں یہاں سے چلو، میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ مگر وہ ایک بزرگ سے گرو کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کر کر کے رو رہی تھی۔ گرو نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ آج سے میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے اماں کا کندھا پھر سے ہلا کر کہا، اماں اٹھو، گھر چلے۔ میرا دل انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری اماں اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ میں ان کے پیچھے لپکا تھا۔ مجھے گرو کے چیلوں نے پکڑ لیا۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا۔ اماں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ میرا ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ میرا دل کیا میں تمام مسجدوں کے سپیکر لے آؤں، اماں کو آواز دوں، وہ سن کر رک جائیں۔ ہائے، میں بہت بے بس تھا۔ میرے کمزور سے بدن میں اتنا زور کہاں تھا کہ میں ان کے ہٹے کٹے چیلوں سے خود کو چھڑا لیتا۔ میں ساری رات دھاڑے مار مار کے روتا رہا۔ گرو مجھے پیار سے سمجھاتا رہا، مگر وہ سمجھنے کی عمر تو نہیں تھی نا۔ صبح سویرے ہی اماں مجھ سے ملنے چلی آئیں۔ مجھ سے لپٹ کر ایک بار پھر بہت رویا تھا۔ اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئی، میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر۔ میں نے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد سرخی پاؤڈر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مگر وہ چپ ہی رہی۔ گرو مجھے پیار کرتا تو مجھے اسے گھن آتی۔ میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا، گھر والوں کو یاد کر کے روتا رہتا۔ ایک دن گرو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں رو رہا تھا تو وہ بھی رونے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی اسے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ گئے تھے، اسے تو اپنے ماں باپ کا بھی نہیں پتا تھا، نہ ہی اسے کبھی کوئی ملنے آتا تھا۔ گرو نے مجھے بتایا تھا کہ میں ان جیسا ہی ہوں، مجھے اب ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ سب مجھے یاد کر کے بہت روتے ہیں، لیکن اماں نے ان سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں گم ہو گیا ہوں۔ مجھے اس دن پتا چلا اس سب کے پیچھے میری اماں ہی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں اماں سے خفا رہتا، ان کو زج کرنے کی کوشش کرتا۔ گرو نے ڈانس سیکھنے کا کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اب میں خوب میک اپ کر کے اماں سے ملتا تھا تاکہ وہ غصے میں آ کر مجھے گھر لے چلیں، مگر اماں کا دل نہیں پگھلا۔ گرو نے میرے فن کو تراش خراش کر کے مجھے ہیرا بنا دیا تھا۔ اب میں مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اماں ملنے آتی تو میں نہ ملتا۔ پورے شہر میں میرا چرچا ہونے لگا تھا۔ میں اب جوان ہو گیا تھا اور مزید حسین بھی۔ میں نے خوب دولت کمائی۔ میرا گرو بہت ہی ضعیف ہو چکا تھا۔ میں سارا دن اس کی خدمت کرتا، اس کے لیے ہر آسائش کا انتظام کیا۔ گرو مجھے ہر وقت دعائیں دیتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم قرآن سیکھو۔ اس نے مجھے ایک پتہ دیا کہ میں وہاں جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گئے۔ اب یہ میرے گرو کی آخری خواہش تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا جب مجھے گھر کے اندر سے بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائی دی۔ میں وہاں جم سا گیا تھا۔ پھر وہی آواز اس آیت کا ترجمہ پڑھنے لگی۔ ترجمے میں اللہ پاک اپنے گناہگار بندوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر وہ برائی سے پلٹ آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا۔ میں گھر آ کر روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ یوں میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، ڈانس وغیرہ چھوڑ دیا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے دہاڑی کرنے لگا۔ اب مجھے روزانہ جن آنکھوں کا اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ تب مجھے اماں کی مجبوری سمجھ میں آئی۔ میری اماں آخر کیا کر لیتی؟ اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی، پھر بھلا ایک تیسری جنس کے انسان کی بہن کو کون بیاتا؟ میں نے اپنا سارا پیسہ جمع کر کے رکھا تھا تاکہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکوں۔ تم مجھے ضرورت مند لگی، اسی لیے میں نے تمہیں دے دیا سب۔ میں اپنی ماں سے ملنے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں ان کی خدمت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں تم سے ملنے پارلر آیا تو میں نے وہاں اپنی اماں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر پتا چلا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی سے بیاہنا چاہتی ہے۔ تبھی تو میں تمہارے پاس چلا آیا۔ بلاول ساری بات سنا کر رو دیا تھا۔ میں بھی روتی رہ گئی تھی۔ امی جان، اس کی باتیں سن کر میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی جبکہ میں تو زمین میں گڑ سی گئی تھی۔ میں بہو کے گلے لگ کر بڑا روئی تھی۔
मुझे मेरा नन्हा बिलावल बहुत याद आ रहा था। उसने कैसी कैसी सख्तियां झेली थी। मैं भागकर उसके कमरे में गई तो वो अपना सामान पैक किए बैठा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने उसको उठाया और उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी हर गलती का एतराफ किया था। मैंने गिड़गिड़ा कर उससे माफिया मांगी थी। उसने मुझे माफ कर दिया था। मेरा बिलाल मेरे सीने से लगा, बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहा था। फिर वो मुझसे जुदा हुआ और अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने उसका बैग उसके हाथ से छीन कर कहा था कि वो मेरे पास रहे। वो घबरा गया और बोला, अम्मा, मैं आपकी जिंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। तब मैं बोली तो मुझे लगा मेरी आवाज कहीं किसी गड्ढे से आ रही है। बेटा, जिंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। लोगों का डर इस कदर मुझ पर हावी हो चुका था कि मैं रब के गज़ब को तो भूल ही गई थी। अगर वो क़यामत के दिन मुझसे पूछ ले कि बेटा और बेटी मैंने दिए तो तुमने रख लिए, मैंने अपनी पसंद से खास बंदा दिया तो धुतकार दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे मेरे अल्लाह के सामने रुसवा होने से बचा ले बेटा। मैंने बिलावल के सामने हाथ जोड़ दिए तो वो बैग फेंक कर मुझसे लिपट गया। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे मेरी गलती सुधारने की तौफीक दे दी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।